میں تھا غریب و بے کس و گمنام بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر۔ قادیان ایک چھوٹا سا گاؤں جو کبھی دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا، آج ایک عظیم روحانی انقلاب کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ وہ بابرکت زمین ہے جہاں الہی نور نازل ہوا اور دلوں کو ایک نئی روشنی ملی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے ایک پیغام نے دنیا کو جگا دیا۔ یہ قادیان کی کہانی ہے، اس کی ترقی کی داستان اور جلسہ سالانہ کا روشن چراغ جو ہر دور میں جلتا رہا۔ جلسے کا حقیقی پس منظر یہ ہے کہ صحبت صالحین کے بغیر جو ہے ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ 1891 میں جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو صبح علماء نے مباحثے کا چیلنج دیا تو وہ مباحثے ہوئے اور اس میں ان کو بڑی زک اٹھانی پڑی۔ تو اس پر جو بعض لوگ تھے لدھیانے کے خاص طور پر، انہوں نے اپنے زمانے کو اس زمانے کے علماء کو ایک خط لکھا اپنی طرف سے اور خط شائع کیا کہ اس طرح مرزا صاحب کے اس دعوے سے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسیح ناصر فوت ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے پبلک میں ایک بڑی بے چینی پیدا ہو گئی ہے اور پبلک جو ہے اس بات کو جاننا چاہتی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اور لاہور کے بھی کچھ لوگوں نے اس طرح کا خط شائع کیا کہ اس سلسلہ میں علماء ہماری مدد کریں، کیونکہ مرزا صاحب کی جو جماعت وہ بڑھتی جاتی ہے، ان کا دعویٰ پھیلتا جاتا ہے اور بہت سے عوام جو ہیں وہ اس سلسلہ میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ تو پبلک کی خاطر آپ لوگ میدان میں آئیں، مرزا صاحب کے ساتھ مقابلہ کریں، دلائل دیں ان کو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ چونچہ اس کے نتیجے میں بعض علماء نے کوشش تو کی لیکن ان کو پھر زک اٹھانی پڑی اور اس کے نتیجے میں پھر بعض اور لوگ جماعت میں شامل ہو گئے، تو کھل کر وہ سامنے آتے نہیں تھے اور کوئی نہ کوئی بہانے بنا کے ٹال دیتے تھے۔ بالآخر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تجویز پیش کی، آپ نے ایک رسالہ لکھا آسمانی فیصلہ، اور آپ نے وہ آسمانی فیصلہ جو تھا لکھ کر تو اپنی جماعت کو ہدایت کی کہ سارے دوست اکٹھے ہو جائیں قادیان میں اور یہ سن لیں، اور اس کے بعد پھر ہم ایک کمیٹی تشکیل دیں گے جس میں مخالفین کے بھی اس میں ممبر ہوں اور یہ کمیٹی جو ہے وہ کام کرے۔ تو یہ پس منظر تھا اس 1891 کے جلسے کا جو 27 دسمبر کو ہوا تھا، جو ایک دن کا جلسہ تھا۔ 76 لوگ اس میں شامل ہوئے اور یہ جیسے کہتے ہیں ڈھاب کے کنارے پہ ایک بنایا گیا، چبوترا بنایا گیا، اس پہ قلین بچھایا گیا، اس پہ یہ جلسہ منعقد ہوا اور اس طرح یہ جلسے کا انعقاد عمل میں آیا، اور اس پر حضرت مسیح موعود نے پھر 1891 میں فیصلہ کیا کہ یہ جلسہ جو ہے وہ ہر سال اس کا انعقاد ہوگا۔ چنانچہ اس کے 3 دن کے بعد پھر حضور نے وہ اشتہار جو تھا وہ شائع کیا کہ آئندہ 3 دن کے لیے 27 سے 29 دسمبر تک جلسہ ہوا کرے گا، جس میں ہمارے احباب آئیں، مرکز میں رہیں۔ مقصد یہ تھا حضور کا کہ میری صحبت میں رہیں تاکہ میری صحبت سے وہ استفادہ کریں اور ایک روحانی اور پاک تبدیلی ان میں پیدا ہو۔ تو پھر نیکسٹ جو جلسہ ہوا ہے وہ 1892 میں جلسہ ہوا ہے، اس میں 40 احباب نے بیعت کی ہے، شرف بیعت حاصل ہوا ہے۔ سن 93 میں حضور نے یہ جلسہ جو تھا اس کے التوا کا اعلان فرمایا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں لیکن ان میں سے ایک بڑی وجہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس التوا کے اعلان میں بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ مجھے بعض شکایات ایسی موصول ہوئی ہیں جس سے مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ جلسہ منعقد کرنا چاہا تھا وہ مقصد بہت سے لوگوں کو حاصل نہیں ہوا، اور فرمایا کہ اس وجہ سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ جو ہے یہ ملتوی کر دیا جائے۔ تو یہ 1893 کا ملتوی ہوا ہے جلسہ، پھر 1896 میں ملتوی ہوا ہے
بعض اوقات حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتابوں کی میں اس کی تصنیف میں مصروف تھے، اور اس وجہ سے پھر 1902 میں بھی ملتوی ہوا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ شروع میں جب یہ جلسہ سالانہ کا جب آغاز ہوا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سب مہمان حضور کے ذاتی مہمان ہوا کرتے تھے، اور حضور اپنی جیب سے ہی ان کے مہمان وادی کے سارے مصارف خود برداشت کرتے تھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جلسے کے موقع پہ بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے عرض کی کہ بھئی کھانا شام کے لیے نہیں ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی صاحبہ کا زیور لے کے اس کو فروخت کر کے جو ہے وہ سامان کیا جائے۔ تو حضرت میر ناصر نواب صاحب نے ایسے ہی کیا، مہمانوں کے لیے انتظام کیا کھانے کا۔ اور اگلے دن کے لیے پھر فرمان گئے کہ اب تو اگلے دن کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہم نے رعایت ظاہری کے لحاظ سے جو اسباب تھے وہ اختیار کر لیے، اب جس کے مہمان ہیں وہ خود ہی بندوبست کرے گا ان کا۔ تو اگلے دن کوئی 15 کے قریب منی آرڈر آئے، جس میں کوئی 50 روپے کے تھے، کچھ کس تھے، اور وہ روپیہ جو تھا وہ اکٹھا ہو گیا۔ حضور نے وہ منی آرڈر تھام لیا اور فرمایا کہ میر صاحب کو بلاؤ۔ میر صاحب چاہے آئے، اور میر صاحب کو حضور نے فرمایا کہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے یہ سارے سامان کر دیے ہیں، اور فرمایا کہ مجھے یقین تھا، توکل تھا خدا کی ذات پر کہ اس کا کام ہے اور اس کا بندوبست وہ خود کرے گا۔ اب جن لوگوں نے یہ نشانات دیکھے تھے ان کے ایمان کی کیا سطح ہوگی۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ ایک مالی نظام قائم ہوا، اور اس میں جلسہ سالانہ کا بھی ایک بجٹ جو ہے وہ رکھا گیا، تو باقاعدہ ایک نظام ہے اس کا۔ لیکن شروع میں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی ذاتی جیب سے اس کا خرچ کرتے تھے۔ اچھا، میں نے وہ دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مہمانوں کا جو خیال رکھتے تھے، اتنا وہ ان کی کیئر فرماتے تھے کہ ایک بار وہ سیرت مہدی میں روایت ہے کہ سردیوں میں دیکھا گیا کہ آپ نے بیٹھے ہوئے ہیں اور بغلوں میں ایسے ہاتھ دیے ہوئے ہیں سردی کی وجہ سے، تو پتہ چلا کہ نبی بخش تھا نام تھا اس کا، وہ آیا ہے مہمانوں کے لیے لحاف لینے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا لحاف دے دیا۔ تو بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جب کہا کہ لحاف لا دیں، انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو رات بہت کم سوتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کے لیے پھر انتظام کیا گیا، تو جب دوبارہ لایا گیا لحاف انتظام کر کے، تو آپ نے فرمایا نہیں اس کے مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ کسی اور مہمان کو دے دیں۔ تو میرے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ سردیوں کے دنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا لحاف دے دیا۔ میں نے تاریخوں میں پڑھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام گرمیوں میں، سخت گرمیوں میں انہوں نے کوٹ پہنا ہوتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اتنی یعنی کہ کثرت ہو گئی تھی آپ کے مہمانوں کی، مہمانوں سے مراد ہے جو مشکل وہاں رہائش رکھنے والے تھے، کہ صحن میں حضور کے چڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، اور سب کا یعنی کہ سارے حضور کے ذاتی مہمان ہوتے تھے، اور جلسہ سالانہ پر پھر ان کا رہائش کا، ان کا بستروں وغیرہ کا سارا انتظام وہ بھی حضور خود ہی کرتے تھے۔ آخری جلسہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں وہ 1907 کا جلسہ، کیونکہ 1908 میں تو آپ وفات پا گئے۔ 1907 کا جلسہ تھا، اس میں بعض روایات میں تو یہ ہے کہ 700 احباب شامل ہوئے، بعض روایات میں 1500 کے تعداد بھی بتائی جاتی ہے۔ 1907 میں جو جلسہ ہوا ہے اس میں روایت ہوئی ہے کہ کیونکہ احباب اتنے زیادہ تھے تو ان کے لیے پگڑیوں کے ذریعے پھر بیعت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو اس میں پھر ایک طریقہ یہ اختیار کیا جاتا تھا، جیسے کہ مثلا سیالکوٹ میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام 1904 میں تشریف لے گئے تو وہاں ہزارہا افراد موجود تھے جنہوں نے بیعت کرنی تھی، تو ان مسجد کو گھر سے ملانے کے لیے اوپر ایک پل بنایا ہوا تھا، بالکنی کہہ لیں یا پل کہہ لیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بالکنی پر آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنی پگڑی لٹکائی نیچے، تو وہ احباب نے وہ پگڑی کو تھام لیا اور ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا، تو اس طرح وہ بیعت جو تھی وہ سینکڑوں ہزاروں افراد نے اس طرح کی۔ تو یہ ایک طریق بھی بیعت کا جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے بعض مواقع پر۔
بہرحال اس میں یعنی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہوئی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اور بعض روایات میں ایسا بھی لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شاید یہ بھی فرمایا کہ لگتا ہے کہ ہمارے آنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو چکا ہوا ہے. یعنی مراد یہ تھی کہ شاید لگتا ہے کہ اب ہماری واپسی کا وقت اب جو ہے وہ قریب آ گیا ہے. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو خلافت کا عظیم نظام شروع ہوا. حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے دور میں جلسے کا مقصد مزید مضبوط ہوا، اور اس وقت بھی قادیان کا ہر کونا محبت اور ایمان سے معمور تھا. حضرت خلیفۃ المسیح اول کے دور میں جب پہلا جلسہ ہوا ہے تو اس میں خلیفۃ المسیح اول نے تقریر فرمائی ہے، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی. تو انہوں نے ایک اخبار کا حوالہ دیتے ہوئے ذکر کیا کہ اب جو ہے احمدی ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ان کے بانی جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں، اور اب ان کا جو خلیفہ مقرر ہوا ہے وہ صرف نہ قرآن ہی پڑھائے گا اور کیا تعلیم دے سکتا ہے. تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی اور کیا اعزاز کی بات ہو سکتی ہے میں آپ کو قرآن پڑھاؤں. تو یہ حضور کا سارا جو مرکز اور نگاہ تھی وہ قرآن ہی تھا. خلافت اللہ سے جلسے جو ہیں وہ باقاعدگی سے منعقد ہوتے رہے ہیں، حتیٰ کہ میرا خیال ہے کہ جب جنگ عظیم ہو رہی تھی ان سالوں میں بھی جو ہے جلسے قادیان میں منعقد ہوتے رہے. جنگ عظیم تو خلافت ثانیہ میں شروع ہوئی ہے، اور خلافت ثانیہ میں 1914 15 16 17 18 یہ سب جلسے جو ہیں باقاعدگی سے ہوتے رہے ہیں. تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے دور میں جب جلسے کا آغاز ہوا ہے تو تعداد شروع میں 14-15 ہزار ہوتی تھی، لیکن 1946 میں یہ تعداد تقریباً 40,000 تک پہنچ گئی ہے. جلسہ ہوتا تھا، مسجد نور تھی، ادھر کالج تھا، ادھر سکول تھا، بیچ میں سب میدان تھے اور آموں کے درخت سارے لگے ہوتے تھے. مسجد نور کے پاس ایک تھا بہت بڑا بورڈ کا درخت تھا، وہاں سٹیج وغیرہ بنتا تھا، تو سارے لوگ جو تھے وہ بیٹھتے تھے. گھاس، اس کو گھاس کہتے تھے یا پرالی کہتے تھے کوئی پر، اس پر وہ نیچے بچھی ہوتی تھی زمین پر، اور لوگ آ کر اس پر بیٹھتے تھے، اس پر جلسہ سنتے تھے لوگ. چھوٹا سا سٹیج اوپر بنتا تھا، سیڑھیاں 3-4 سے، تو میں اور ایک میرے دوست صاحب اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتے تھے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا جو بیان تھا، تقاریر تھیں، وہ بڑی سحر انگیز ہوتی تھی. وہ فرماتے تھے کہ میں جب تقریر کرتا ہوں تو جیسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نروس ہو جاتے ہیں، میں شروع میں نروس ہو جاتا ہوں، اور پھر میرا کانٹیکٹ جو ہے، میرے دماغ کا کانٹیکٹ جو ہے اس ہستی کے ساتھ ہو جاتا ہے. میں مجھے پہلے کچھ نظر نہیں آتا، احباب میں نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن جو ہی میرا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر میری تقریر جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے، لوگوں کے دل ان کی مٹھی میں ہوتے تھے. جیسے ادھر لوگ واقعہ بیان کرتے تھے ایسا لوگ نا ہزاروں قطار رو رہے ہیں، ادھر وہ کسی واقعہ بیان کرتے تھے ایسا لوگ ہنس رہے ہیں. جو بھی حضور کو باتیں تھے قرآن شریف کے حوالے دیتے تھے، حدیثوں کے حوالے دیتے تھے، اور لمبی تقریر اور بڑی آواز، ایسے گرج دار آواز تھی، ایسے بولتے تھے، پتہ لگ رہا تھا کہ کوئی پتے پہ جیسے کوئی فرشتہ بول رہا ہے اس طریقے سے. لیکن مجھے یہی آتا ہے، نیکی کی تلقین کرتے تھے، یہ کرو یہ کرو، نمازوں پر زور دیتے تھے، روزوں پر زور دیتے تھے، قرآن پڑھنے پر زور دیتے تھے. یہ چیز اتنا کچھ یاد ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف افراد کے لیے ہیں، حکومت افراد کے لیے اخلاق نہیں، مگر قرآن کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے بھی اخلاق ہیں، اور قوم کے لیے بھی اخلاق ہیں، اور افراد کے لیے بھی اخلاق. اب اللہ تعالیٰ کے آج اگر ہم فضلوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا مقابلہ کریں، خدا تعالیٰ نے کیسے جماعت کو ترقی دی اور کیسے سہولیات پہنچائی ہیں. حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جلسے سے لے کے لمبا عرصہ تک قادیان کے مختلف جلسوں میں براہ راست آواز پہنچانے کا جو نظام تھا، جب تک قادیان میں لاؤڈ اسپیکر نہیں آیا، 1930s میں آیا حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے دور میں، تب تک مختلف یا مقرر کو بہت زیادہ زور سے بولنا پڑتا تھا. پھر مقرر کے پیچھے اور لوگ جو اس کو تھے وہ بولا کرتے تھے، پھر جا کے آواز پہنچا کرتی تھی. لوگوں کو چونکہ عادت تھی قریب بیٹھنے کی، پہلے سے جب لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا حضور کے زیادہ سے زیادہ قریب آ کے بیٹھتے تھے. تو جب ان کو کہا گیا کہ آپ پیچھے ہو کے بیٹھے ہیں تو وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پیچھے ہو کے کیوں بٹھا رہے ہیں.
تو ان کو بتایا گیا کہ یہ جو لگا ہوا لاؤڈ اسپیکر سے آپ کا آواز آئے گی. تو وہ کہیں گے یہ تو سانو کی گانا سنائے گا. تو اس کی کوشش تھی کہ ہم قریب ہو کے بیٹھیں. اس کا میرے ذہن میں ایک واقعہ ہے حضرت مسلم موعود کا کہ نا وہ جب انہوں نے کہا نا حضرت مسلم موعود نے بیان فرمایا کہ جب عورتوں نے کو کہا گیا نا کہ آپ ذرا پیچھے پیچھے بیٹھیں اس میں سے آواز آئی تو عورتوں نے کہا لجنا کی عورتوں نے کہا کہ ہم کوئی پاگل ہیں جب بچیوں نے اس میں سے آواز آئے گی انہوں نے کہا ہم کوئی پاگل ہیں تو ان کو مان نہیں رہی تھی. تو وہ کہ حضرت مسلم موعود نے اس میں یہی فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ یہ آواز دنیا میں پہنچ جائے گی. تو بہرحال وہ پھر جب انہوں نے آواز سنی تو پھر ان کو اندازہ ہو گیا. تو لیکن یہ اس وقت ایک لطیفہ ہوا کہ بعض لوگوں کو جب کہا گیا کہ آپ پیچھے ہو کے بیٹھیں تو وہ کہیں گے یہ تو یا پونپو جو ہے سانو کی سنائے گا. تو کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ حضرت مسلم موعود کے قریب بیٹھنے سے ہمیں آواز آئے گی. مجھے پوری تعداد تو نہیں پتہ، لیکن جو جلسہ گاہ ہوتا تھا وہ پورا بھرا ہوا ہوتا تھا، پورے بھرے ہوئے ہوتے تھے. اور لوگ بھائی اسی کثیر پر بیٹھ کر کثیر رکھ لیتے تھے، جلسہ سن رہے ہیں پی رہے ہیں، اور کوئی کچھ کھانا پینا یہ وہ کچھ نہیں، خاموشی سے آرام سے بیٹھ کر جلسہ سنتے تھے. ہزاروں کا مجمع جو تھا وہ بیٹھا تقریر سن رہا ہوتا تھا اور بڑی توجہ سے. بلکہ ہم نے سنا کہ بعض لوگ اپنے ساتھ نوٹ بکیں لے کے آیا کرتے تھے اور وہ گھٹنوں پہ انہوں نے ایک ہاتھ سے موم بتی تھانی ہوئی ہے. اگر رات ہو جاتی تھی، بعد کا اندھیرا ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی حضور کا لیکچر جاری رہتا تھا. تو لوگ ایک ہاتھ میں موم بتی تھامی اور دائیں ہاتھ سے وہ گھٹنے پر رکھ کے وہ نوٹس لے رہے ہیں. اتنی توجہ سے وہ سنا کرتے تھے، بڑے انہماک سے. تو کوئی یعنی کہ کسی کو اس بات کی یعنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جلسے سے باہر اٹھ کے جائے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے دور میں تو ایک جو ہے جس طرح پروگرس ہوئی ہے جماعت کی، وہ ایک دیوبندی اسکالر سمیع اللہ فاروقی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جب حضرت مسلم موعود علیہ السلام نے یہ پیش گوئی مسلم موعود فرمائی تھی، اس وقت تو یہ بچے تھے، تو اب دیکھو کس شان سے پوری ہو رہی ہے. تو وہ ایک نشان تھا اور ہر چیز میں ہر جگہ پہ اس کی صداقت کی جھلکیاں جو ہیں وہ نظر آ رہی تھیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا دور وہ تھا جب جلسہ قادیان اپنی اوج پر پہنچا، لیکن تقسیم ہندوستان نے حالات کو بدل دیا اور جلسہ قادیان میں شمولیت ممکن نہ رہی. 1947 میں ہجرت ہوئی اور بڑی تکلیف دہ حالات میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادیان کو چھوڑا تھا. اور وہ داغ ہجرت کا جو الہام ہے یہ ایک دفعہ پہلی دفعہ اس طرح بھی پورا ہوا کہ جو حضرت مسلم رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے قادیان سے لاہور تشریف لے آئے تھے. اور بڑا ہی وہ واقعات تاریخ میں بیان ہوتے ہیں کہ کتنے ہی تکلیف دہ اور کتنی مشکلوں سے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا قادیان چھوڑنا. لیکن پھر اس وقت کے حالات اور جماعت کے بزرگان نے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جماعت کا جو زندگی ہے وہ خلافت کے وجود کے ساتھ ہے اور خلافت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو قادیان اب چھوڑنا پڑے گا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، وہاں پہ بحیثیت خلیفۃ المسیح وہ ذمہ داریاں ادا نہیں ہو سکیں گی. اس پہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے لاہور تشریف لے آئے. اور لاہور میں حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے جب حالات دیکھے تو حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی لیکن بڑا ہی دردناک فکر ہے. حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ جب میں قادیان جب میں نے چھوڑا تو میرے ذہن میں تھا کہ ایک درخت اپنی جگہ سے اکھڑ گیا ہے اور دوسری جگہ جا کے اب اس کو لگانا ہے، سوچتے ہیں کیا کرنا ہے. کہتے جب میں لاہور پہنچا اور لاہور کے حالات میں نے دیکھے، لٹے پٹے قافلے احمدیوں کے، مسلمانوں کے، تو حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ درخت نہیں اکھڑا اپنی جگہ سے، ایک پورے کا پورا باغ ہے جو اپنی جگہ سے اکھڑ گیا ہے اور اب ایک اور جگہ لگانا ہے، جا کے اس باغ کو پورے کے پورے باغ کو ایک دوسری جگہ پہ جا کے لگانا ہے. اور پھر حضرت مسلم نے فوری طور پہ لاہور میں مرکز سلسلہ قائم کر دیا. پھر مرکز کی زمین خریدی گئی. 1947 سے لے کر 1990 تک پھر جماعت کے کوئی خلیفہ خلیفۃ المسیح قادیان پھر نہیں جا سکے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1965 میں وفات پا گئے اور پھر خلافت ثالثہ کا دور شروع ہوا. لیکن حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ بھی قادیان جلسہ پر نہیں جا سکے. حتیٰ کہ خلافت رابعہ کا دور جب شروع ہوا، حضور نے پاکستان سے ہجرت کر کے حضور جب یہاں تشریف لے آئے تو 1991 میں حضور نے
جلسہ سالانہ قادیان میں شامل ہونے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ نے ایک تاریخی سفر کیا۔ قادیان کی مٹی دوبارہ خلیفہ وقت کے قدموں سے مہک اٹھی۔ اب ہم چلتے ہیں 91 کی طرف۔ میرے خیال میں حضور کے ذہن میں تھا کہ 100 سالہ جلسہ وہاں ہونا چاہیے۔ مجھے تو یہ پتہ چلا تھا کہ جانا ہے، تو مجھے کہا کہ آپ ایڈوانس جائیں اور جا کے سیٹنگ کریں، کیونکہ یہ پارٹیشن کے بعد کسی خلیفۃ المسیح کا پہلا دورہ تھا، اور اتنے سال گزر جانے کے بعد وہاں کا جو جلسے کا کنسیپٹ تھا یا جو ان لوگوں کا ایک ٹرینڈ ہو چکا تھا وہ بہت ڈیفرنٹ تھا۔ مثلا وہ جلسہ سالانہ ایک ٹیبل رکھ کے ایک سٹیج چھوٹے سے پہ وہ کر لیتے تھے، 1-2 مائک رکھ لیتے تھے تو جلسہ ہو جاتا تھا ان کا۔ لیکن اب یہ وہ جلسہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا، یا جس کا مین ٹارگٹ تھا ہمارا۔ میں نے تھوڑا سا ان کے ساتھ کام کیا، لیکن پھر امیر صاحب یو کے نے آ کے، وہ ایڈمنسٹریشن پہ تھے، میں سیکورٹی کنسیپٹ ہوں۔ ہم ٹرین پہ آئے تھے اور قادیان جب اسٹیشن پہ آئے تو ایک عجیب نظارہ تھا۔ بہت عجیب نظارہ، ہر کوئی رو رہا تھا، ہر کوئی رو رہا تھا۔ حضور کھڑے رہے ہیں ٹرین میں، کافی دیر کھڑے رہے۔ میں اسی کو دیکھا، دعا بھی کی، مجھے یاد ہے دعا بھی کی، اور پھر اس کے بعد پھر ہم حضور نیچے تشریف لائے، اور اب کافی لوگ ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ایک خاص برقی رو ساری جماعت میں چل رہی تھی کہ خلیفہ وقت آج قادیان کے اس جلسے میں، یعنی ہجرت کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ خلیفہ وقت، کوئی بھی خلیفہ وقت اس جلسے میں شامل ہو۔ اپنے دیس میں، اپنی بستی میں، ایک اپنا بھی تو گھر تھا، جیسے سندر تھی وہ بستی، ویسا وہ گھر بھی سندر تھا۔ ٹرین میں ہی حضور نے وہ نظم لکھی تھی جو قادیان والی ہے۔ اب مجھے وہ اپنے دیس میں کافی ایموشنل تھی، تو حضور نے وہاں بیٹھ کے لکھی تھی، اور ہم سارے ایموشنل تھے۔ اپنے دیس میں، اپنی بستی میں، ایک اپنا بھی تو گھر تھا، اپنے دیس میں، اپنی بستی میں، ایک اپنا بھی تو گھر تھا، جیسی سندر تھی وہ بستی، ویسا وہ گھر بھی سندر تھا۔ جتنے بھی وہاں پہ احباب تھے جن کو بلایا گیا تھا نظم کے آڈیشن کے لیے، کسی کو بھی نہیں پتہ تھا کہ کون سی نظم ہے، کیا لیرکس ہیں، بالکل ایمٹی، کچھ نہیں پتہ، اور سب وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں کہ کوئی چیز آئے، ہم لکھیں، جس کی ہم طرز بنائیں۔ پرائیویٹ سیکرٹری صاحب
حضور کے پاس جا کر چند اشعار ہمارے لیے لے کے آتے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں ایسی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فضل ہے کہ میں نے اپنی لائف میں کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ جیسے ہی وہ ہم کو لکھوا رہے ہیں نظم اپنے دیس میں اپنی بستی میں لکھ رہا ہوں اور میری طرز بن رہی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا. جس طرح سے پین چلتا ہے اپنے دیس میں اپنی بستی میں، مطلب یہ سمجھیں کہ جیسے ایک طرز جو ہے کسی لیرکس کا انتظار کر رہی ہے اور وہ اس میں پروئے گئے ہیں. اور یہ جو طرز جب میں نے اسی وقت میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ میں اس کو سنا دوں گا. اور پھر میں نے اس کو جب سنایا تو وہ بھی الحمدللہ اس میں بھی کوئی ٹائم نہیں لگا اور میری سلیکشن ہوگی اس میں. اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا. اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا. جیسے سندر بڑا مزہ آ رہا ہے. آمدے میں اور میرے بچے اس طرح اسی ایکسائٹ ہو گئے سی کہتے آنا خود ایک زندگی کا مزہ ہے جو اتنے دی فضا ہے. دوسرے دیکھو نا اتنے جماعت دے بانی پیدا ہوئے انہوں نے اس ہوا بھی ساہ لیتے گلیاں پھرے انہوں مکانہ اسی رہ رہے ہیں. یہ جذباتی تعلق ہے نا گہرا ہے کہ ایک مذہبی آدمی ہی انہوں محسوس پوری طرح کر سکتا ہے. لیکن یہ صرف مذہبی تعلق نہیں گہرا انسانی رشتہ ہے. دل میں اس کی کتھائیں دیس بدیس لیے پھرتا ہوں. حضور صبح سیر کے لیے بھی چلے جاتے تھے اور ہر طرف جاتے تھے ہر طرف گلیوں میں. تو بغیر مطلب ہے کہ کوئی شیڈول نہیں ہوتا تھا. صبح کے وقت سیر کا جو ان کا ہوتا تھا بہشتی مکرے جانا دعا کرنا پھر اس کے بعد چل پڑنا. تو پھر کبھی کسی کے گھر چلے جانا کبھی کسی گلی میں چلے جانا نا. تو حضور کو تو سارا پتہ تھا. ہمیں تو اتنا رب قادیان گلیوں کا نہیں پتہ تھا لیکن ہم بھی ساتھ ہوتے. جلسہ ایک لحاظ سے بہت تاریخی جلسہ تھا. غیر معمولی حالات میں حضور وہاں پر تشریف لے گئے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہ جلسہ منعقد ہوا. کانفرنس ساڑھے واسطے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس لحاظ نال کہ 100 سال دے وچ ایک دفعہ ہی آنا ہے نا 100 سال کا جلسہ. لیکن اس جلسے وچ نال یہ گل شامل ہو گئی کہ جدوں دی تقسیم ہوئی ہے ہند پارٹیشن ہوئی ہے ادو بعد کوئی خلیفہ کدی اتنے نہیں آیا اور پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے منو ہمت دیتی فیصلہ کرن دی توفیق عطا فرمائی. اور خدا نے پھر سامان ایسے کر دیتے کہ ہندوستان دی حکومت نے بے حد تعاون کیتا ہے ساری دنیا وچ. حالانکہ ایسی خیال نہیں کر سکتے سی کہ ایسا کریں گے. اور پاکستان نے بھی کوئی روک نہیں پائی. جنہیں انہوں نے پریشر پے نے کہ رستے حائل ہو کچھ اللہ نے ایسی تقدیر نے کم کیتا کوئی روک نہیں پائی. ہر کم خود بخود چل پے آپ ہی آپ چالو ہو گئے. بڑے مزیدار اسی دن کٹے نے تیاری وچ بھی اور ایتھے پہنچن دے بعد بھی. بستی ویسا وہ گھر بھی سندر تھا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اسی بستی میں پیدا ہوئے یہاں بڑے یہاں نشو و نما پائی. یہی اس احمدیت کا مرکز بنا. اور آپ کو الہام اللہ تعالیٰ ایسے کر رہا ہے جیسے آپ قادیان سے باہر ہیں اور وعدے کر رہا ہے کہ ضرور لے کے آئے گا. یہ حیرت انگیز مضمون ہے. تمام الہامات میں قادیان آنے کے الفاظ نہیں ملتے قادیان جانے کے الفاظ ملتے ہیں. حالانکہ جو شخص قادیان بیٹھا رویا دیکھ رہا ہے اس کو یہ نظر آنا چاہیے تھا کہ میں باہر سے قادیان واپس آ رہا ہوں. یعنی میرا مقام قادیان ہے اور
मैं वापस लौट रहा हूँ, ये नज़ारा होना चाहिए। एक भी जगह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस तरह इस नक्शे को नहीं खींचा, बल्कि फरमाया, ये इजहार फरमाया कि मैं कादियान जा रहा हूँ और रास्ते में रोके हैं। और खुदा ताला ने मुख्तलिफ रंग में आपको आइंदा आने वाली ख़बरें अता फरमाई। एक इल्हाम था मसना व सुलासा व रुबा, जिसका ज़ाहिर लफ्ज़ी तर्जमा तो यह है कि 2-2, 3-3, 4-4 मरतबा, लेकिन इसके साथ उर्दू में ये इल्हाम हुआ, अब तू अमन और बरकत के साथ अपने गांव में जाएगा और मैं तुझे फिर भी यहाँ लाऊंगा। बस मैं यकीन रखता हूँ, एक ज़र्रा भी मुझे इसमें शक नहीं, कि इस जलसे पर मेरी और दूर दूर से कुदूसियों की आमद इस इल्हाम की सदाकत की गवाह बन गई। मुझे जो वादा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से किया गया था, वो आज हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इस इंतहाई आजिज़ और अदना ग़ुलाम की सूरत के हक़ में पूरा हुआ है। और आप सब भी खुश नसीब हैं जो इस वादे को पूरा करने में मददगार और शरीक और मुमिद और अंसार बनकर यहाँ पहुँचे। वो एक बहुत इमोशनल दिन थे और सीज़न था, जब जलसा ख़त्म हुआ, इख्तिताम पज़ीर हुआ, तो फिर सब तरह से मुबारकबादें आ रही थी। हजूर सबको गले मिले, मुझे भी मिले, मुझे भी रोना आ गया, हजूर को भी रोना। काफ़ी देर हजूर ने मुझे साथ लगाए रखा, मैं मुबारकबाद देता रहा। लेकिन एक दुआ का सिलसिला जारी हो जाना चाहिए। उठते बैठते सोते जागते आपके दिल मुजस्सम दुआ बन जाएं, ताकि खुदा इस जलसे को महज एक तारीख़ी जलसा ना बनाए रखे, इसे एक तारीख़ साज जलसा बना दे। एक 100 साल की तारीख़ ने यह जलसा पैदा किया है, ये जलसा कई 100 साल की तारीख़ों में बनाने वाला जलसा बन जाए और ऐसी अजमतों का हामिल जलसा हो जिसके बाद अजीम शान इनकलाब दुनिया में रोनुमा हो। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह का ये सफ़र महज एक रूहानी मंजिल तक पहुँचने का सफ़र नहीं था, बल्कि ये एक उम्मत के जज्बात, इश्क़ इलाही और ईसार का बेमिसाल इजहार था। ये तारीख़ का वो रोशन बाब था जो हर दिल को जिला बख्श गया और हर रूह को एक मिसाल बना गया। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ के दौर में कादियान की बस्ती का ये चिराग़ मोहब्बत और भी रोशन हुआ। एक नए अहद का आगाज हुआ और दुनिया भर में इस बस्ती का नूर हर तरफ मजीद फैलकर दिलों को मुनव्वर करने लगा। हज़रत साहब के इंतखाब खिलाफत के बाद 2003 में ये मेरा ख्याल है उसके साथ ही उस वक्त थे नाज़िर साहब आलम साहबज़ादा मिर्ज़ा वसीम अहमद साहब, मेरा ख्याल है उनके से साहब ने शायद इनिशियली डिस्कस किया था। तो ये बहुत शुरू से ख्वाहिश थी किसी भी खलीफा के लिए और किसी भी अहमदी के लिए और स्पेशली खलीफतुल मसीह के लिए उस बस्ती में जाना जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जहाँ पे पैदाइश थी, जहाँ पे वो रहे, जहाँ पे उनका दावा था, जहाँ पे उनकी सारी ज़िंदगी गुजरी और जहाँ पे उनकी वफ़ात के बाद उनका मज़ार है। ये सफ़र जो था ये 11 दिसंबर 2005 को शुरू हुआ था और 17 जनवरी 2006 को इख्तिताम पज़ीर हुआ। हजूर 11 दिसंबर को दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मरूद फरमा हुए
وہاں کی فارمیلٹیز مکمل کرنے کے بعد قافلہ جو ہے وہ قادیان کے لیے تو نہیں دلی مسجد کے لیے روانہ ہوا، کیونکہ پہلے کچھ دن دلی میں قیام تھا۔ یہ الہی تقدیر تھی کہ ٹھیک 100 سال بعد 2005 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جانشین آپ کے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ کو اپنے دہلی قیام کے دوران حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر دعا کے لیے تشریف لے جانے کا موقع ملا، اور بین ہی اسی طرح جس طرح مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کے بعد باہر نکل کے غرباء میں رقم تقسیم فرمائی، آپ نے بھی اسی طرح باہر نکل کے رقم تقسیم فرمائی۔ لیکن دعا کے بعد واپس آنے تک بھی ہرگز کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ واقعہ 100 سال پہلے بھی گزر چکا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں تشریف لائے تھے۔ 15 دسمبر جمعرات کا دن تھا جب قادیان کے لیے روانہ ہوئے، تو ریل گاڑی کے ذریعے یہ سفر تھا جو دہلی سے امرتسر تک تھا، اور آگے پھر امرتسر سے کاروں کے ذریعہ قادیان پہنچنا تھا۔ تو اس سفر کے دوران جب لدھیانہ اسٹیشن پر گاڑی پہنچی تو وہاں لدھیانہ کی جماعت اسٹیشن پر حضور انور کے شرف زیارت کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وہاں مرد و خواتین اور بچے سب اپنے پیارے آقا کا دیدار کرنے کے لیے موجود تھے، اور حضور گاڑی کے ڈبے کے دروازے پہ تشریف لائے۔ اور ایک عجیب منظر تھا کہ وہ سارے رو رہے تھے، تو روتے جا رہے تھے، تو حضور کھڑے رہے دروازے میں۔ اس کے بعد حضور واپس آ کر اپنی نشست پر بیٹھے، اور جو گاڑی کی کھڑکی تھی، ونڈو تھی، اس میں حضور ان کو پھر دیکھتے رہے۔ پھر جب حضور نے دیکھا کہ کھڑے ہیں مسلسل رو رہے ہیں، پھر حضور دوبارہ اٹھے اپنی سیٹ سے، پھر آ کر دروازے میں کھڑے ہو گئے۔ وہ جذبات کی ایسی کیفیت تھی کہ حضور سے بھی نہیں بیٹھا جا رہا تھا، تو باہر لوگ جو تھے وہ بھی بے قرار تھے، حضور پھر دروازے پہ آ گئے۔ تو یہ ایک بڑا سفر کے دوران ایک ایسا منظر تھا جو پیار اور محبت کا اور خلافت سے عشق کا، کہ جتنا عرصہ وہ اسٹیشن پہ کھڑے رہے ہیں، حضور کو دیکھتے رہے ہیں، وہ روتے رہے ہیں۔ اس کے بعد جب وہاں سے روانہ ہوئے لدھیانہ سے، تو گاڑی کا آخری اسٹاپ امرتسر تھا۔ جب حضور امرتسر ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے ہیں تو وہاں باقاعدہ VIP روم میں حضور کا انتظام کیا گیا تھا، تو وہاں بھی میڈیا بھی آیا تھا، جرنلسٹ آئے تھے، ٹیلی ویژن والے آئے تھے، انہوں نے وہاں بھی حضور کا انٹرویو کیا۔ جی، اس چیف بننے کے بعد، نقی بننے کے بعد اب پہلی بار جا رہے ہیں، کیا فیلنگ؟ دیکھیں، فیلنگ تو وہیں سے جماعت کی بنیاد پڑی، وہیں ہمارے بانی پیدا ہوئے، وہیں ان کی تدفین ہے، ایک مقدس شہر ہے وہ ہمارے لیے اس لحاظ سے۔ تو ہر انسان کا جو جذبات ہوتے ہیں اپنے ایک مقدس جگہ کے لیے، وہ جذبات میرے بھی ہیں، اور جس طرح میں قریب ہوتا جاؤں گا جذبات میں بہرحال اضافہ ہوتا جائے گا۔ بٹالہ شہر میں جب حضور پہنچے ہیں تو یہاں SSP نے خصوصی طور پر حضور کا استقبال کیا، پورا پروٹوکال دیا، اور یہ بٹالہ وہی شہر ہے جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک مخالف مولوی محمد حسین بٹالوی یہاں رہتا تھا، اور اس کو صبح سے شام تک یہ کام تھا کہ بٹالہ اسٹیشن پر چلا جایا کرتا تھا، اور جو قادیان جاتا تھا اس کو روکتا تھا۔ تو اس کو ایک دن ایک ہمدرد دوست نے مخاطب ہو کر کہا کہ مولوی صاحب، آپ کا تو لوگوں کو روک روک کر صبح سے شام تک آپ کی جوتیاں گھس گئی ہیں، اور قادیان جانے والے کی قادیان جا جا کر جوتیاں گھس گئی ہیں۔ تو یہ نشان بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بٹالہ جہاں یہ مخالف مولوی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو جانے سے روکتا تھا، آج اس شہر میں جب حضرت خلیفۃ المسیح خامس پہنچے ہیں تو شہر کے حکومتی حکام نے VIP گیسٹ کا اعزاز دیا، اور دوسری طرف یہ مخالف مولوی، اس کو آج اس سارے شہر میں کوئی نہیں جانتا، اس کا نام تک کوئی نہیں جانتا۔ اب تقریباً 5 بجے کا وقت ہو گیا، اور قادیان جو ہے وہ آنے والا ہے۔
جی آیا نو جی آیا نو. جب حضور قادیان پہنچے ہیں تقریباً شام کے قریب کا وقت تھا تو حضور نے ہدایت فرمائی تھی کہ ہم سیدھے سب سے پہلے بہشتی مقبرہ جائیں گے. تو وہاں حضور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار پر دعا کی، لیکن وہاں جو منظر جو نظارہ دیکھا ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. جو درد سسک. جب حضور دعا کر رہے تھے تو حضور کا جسم پر ایک کپ کپی تاری تھی، جسم شدت کے ساتھ کانپ رہا تھا، سارا جسم ہل رہا تھا. شاید کہ یہ آغوش حضور مسلسل بڑی لمبی دعا کی اور جو کیفیت ہے وہ ناقابل بیان ہے. اس کے بعد پھر حضور وہاں سے پیدل ہی روانہ ہوئے. ایک جہاں کو سارے قادیان کو انہوں نے دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا اور وہاں بڑا فقید المثال استقبال ہوا. لوگ مسلسل رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، نعرے مسلسل بلند کر رہے تھے، ہاتھ ہلا کے حضور سب کو سلام کر رہے تھے. خواتین کے سامنے سے گزرے، مردوں کے سامنے سے گزرے، جہاں جہاں وہ کھڑے تھے حضور ان کے پاس گئے، ہاتھ ہلا کے حضور نے ہر ایک کو سلام کیا. دنیا کی نعمت. بہت سارے ان میں بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے زندگی میں پہلی بار خلیفۃ المسیح خامس کو دیکھا تھا. نہیں رہی. آج محض اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے میں اس بستی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلیفہ اور نمائندہ کے طور پر مخاطب ہوں. آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام ایک اور نئی شان کے ساتھ پورا ہو رہا ہے. آج یہاں اس بستی سے اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ MTA کے ذریعے سے براہ راست حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے. یہ نظارہ کہ خلیفۃ المسیح خامس یہ طلب نسل عزیز قادیان میں کھڑے ہیں، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں. قادیان کی اس بستی سے وہ خطاب ساری دنیا میں نشر ہو رہا ہے. جو قادیان سے صاحب نے ذکر کیا تھا کہ قادیان سے لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ MTA کے قیام کے بعد کہ کوئی بھی خلیفۃ المسیح قادیان سے خطاب کر رہا ہے اور پوری دنیا میں خطاب سنا جا رہا ہے. اور وہ پیش گوئی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی کہ ایک وقت آئے گا کہ خلیفۃ المسیح قادیان سے بیٹھا خطاب کرے گا، درس دے گا، قرآن کریم کے معرف نکات بیان کرے گا اور پوری دنیا اس کو سن رہی ہوگی. وہ پیش گوئی بھی ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس 2005 کے دورے قادیان میں پوری ہوئی. اچھا، قادیان قیام کے دوران حضور انوری طلب نسل عزیز اور ذرائع شفقت قادیان کے تمام آمدی گھروں میں تشریف لے گئے، قادیان کے تمام گلی کوچوں میں گئے. کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی رستہ ایسا نہیں، کوئی سڑک ایسی نہیں جہاں حضور چلے نہ ہو. حضور ہر آمدی کے گھر میں گئے. مجھے یاد ہے ایک دن حضور نے 38 گھروں میں گئے، ایک دن حضور 73 گھروں میں گئے، 73 گھروں میں تشریف لے گئے، اور ایک دن اسی طرح 50 سے اوپر گھر تھے، اسی طرح ایک دن اور 42 سے اوپر گھر تھے. تقریباً مختلف ایام میں حضور قادیان کے ہر آمدی کے گھر میں گئے. حضور بچوں کو چاکلیٹ دیتے، اور ایک عجیب نظارہ گھر کے اندر ہوتا تھا کہ خدا کا خلیفہ ہمارے گھر میں آیا ہے. ساڈا سوہنا سائیں سردار آیا، سانو دین محبتاں پیار آیا، لے کر وچ بہار آیا، دل نچدا پنگڑے پاوندا اے، دل نچدا پنگڑے پاوندا اے، بے قابو ہو جان
ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸੌ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। कादियान के ये तारीख़ी जलसा जो था ये इसमें हाज़री 70,000 के करीब थी जिसमें हुज़ूर शामिल हुए हैं और हिंदुस्तान की तारीख़ में ये सबसे बड़ा जलसा था। और जो सबसे पहला जलसा कादियान में हुआ था 1891 में, उसमें जो हाज़री थी वो 75 लोग थे। तो आज हुज़ूर के मौजूदगी में होने वाले जलसा की हाज़री जो थी वो 70,000 के करीब थी जिसमें हुज़ूर शामिल हुए हैं। और ये भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत का एक बहुत अज़ीम शान निशान है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इल्हामन बताया गया था कि यातूना मिन कुल्ले फज्जिन अमीक व याती का मिन कुल्ले फज्जिन अमीक, के लोग दूर दराज के रस्तों से तेरी ज़ियारत के लिए और तेरे पास आया करेंगे। तो ये लोग जो थे इस तरह वहाँ हाज़िर हुए। आज वसीयत के निज़ाम को 100 साल पूरे होने के अलावा कमरी साल के लिहाज से भी खिलाफत अहमदिया को भी 100 साल पूरे हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ खुदा ताला की ताईद का ये भी एक निशान है कि बावजूद इसके कि पहले इस लिहाज से सोच कर यहाँ आने का प्रोग्राम नहीं बना था और बावजूद ऐसे हालात के जिनको इतने मुवाफ़िक नहीं कह सकते, अल्लाह ताला ने ऐसे सामान पैदा फरमाए कि दोनों लिहाज से इस सदियों को पूरा होने पर खलीफा वक्त वहाँ मौजूद है हज़रत मसीह मौऊद, जहाँ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कि एक अदना ग़ुलाम वहाँ मौजूद है जहाँ से ये पैगाम दुनिया को दिया गया था। तो ये दो अमूर भी हजूर ने बयान फरमाए और इनका भी इस जलसा से गहरा ताल्लुक़ था और कादियान से सारी दुनिया को मुखातब है। हुज़ूर के सफ़रों में एक बैग जो है ना वो स्पेशल होता है जिसमें हुज़ूर ने अपने जो उनके ज़हन में तकारीर का खाका बनना होता है उसके हिसाब से वो किताबें या इब्तदाई नोट्स और दूसरे उससे मुतल्लिक़ा चीज़ें रखी होती हैं और वो सफ़र में हमेशा हर सफ़र में वो साथ होता है। और अल्लाह ताला का वादा भी है कि अंत शेखुल मसीहुल्लाज़ी ला युदा वक्तहू। तो मैंने ये बारहा ये चीज़ देखी है हज़रत साहब के साथ भी, हज़रत खलीफा राबे के साथ भी, कि जब किसी चीज़ के लिए भी जो चीज़ उन्हें चाहिए होती है, जो वाला चाहिए होता है, बाज़ का तो उन्होंने फ़लाँ किताब पकड़े, वो जब किताब का सफ़ा इस तरह खोलते हैं तो वो ऐन उसी जगह ही निकलता है। तो अल्लाह ताला उनका वक्त बचाता है। जलसा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ था। बहुत दुनिया थी, पहले से ज़्यादा थी दुनिया। तो उसमें एक ऐसा वाक़या भी हुआ जो जिसने मेरे तो पैर तले से ज़मीन निकाल दी थी और मैं बहुत ही उस बहुत मुश्किल से हम निकले थे। हुआ यूँ था कि उन्होंने ना आखिरी दिन कुछ लोग थे जो पहली दफ़ा आए थे, उन्होंने पहली दफ़ा हज़ूर को देखा था। तो उनका ख्याल था कि हज़ूर स्पीच के बाद आएँ और इनको भी ज़रा मिल लें, सलाम कर लें। तो मुझे उन्होंने बहुत लेट बताया, जब हज़ूर ने तकरीबन दुआ होने वाली थी उस वक़्त बताया। पब्लिक में जाना इस तरह तो ठीक नहीं है। कहने लगी हमने हज़ूर को बता दिया हुआ है। और हज़ूर ने पूछा, मैंने कहा जी वो कहते हैं इधर जाना है। तो कहते चलते हैं। मैं तो कुछ नहीं कह सका, नहीं हज़ूर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब मैं क्या करता, मैं कहा जी चले। मैंने लड़कों को बता दिया कि भाई अब आगे लग जाए, बस देखा जाए। अब जब हज़ूर स्टेज से उतर के उधर गए हैं तो ज़ाहिर है वो लोग थे और जोश में थे और अब रस्सियाँ तो हल्की सी लगी हुई थी ना,
پوسٹیں بھی ہلکی سی لگی ہوئی تھیں، تو وہ لوگ کوشش کرتے تھے پوسٹوں سے آگے نکل کے ملنے کی دونوں طرف سے۔ اب دونوں طرف سے رویہ میں تو پھر اتنی پبلک میں اس طرح تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت ہم نے کوشش کی لوگوں کو ادھر ادھر تھوڑا سا فاصلہ لینے کی، تو آگے جا کے رستہ بند تھا۔ میں نے کہا نزول یہیں سے واپس آئے، لیکن ان کا رستہ دوسری طرف سے لے کے جانا ہے کہ میں کہا نزول ادھر سے جانا واپس۔ پھر سب رکتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، پھر سب سارا کراؤڈ ایک دم کوائٹ ہو جاتا، پھر حضرت تیز چلتے تھے واپسی کے لیے۔ پھر جب دیکھتے تھے زیادہ اسٹیمپیڈ ہو گیا، پھر سب 1 سیکنڈ کے لیے 2 منٹ 30 سیکنڈ کے لیے رکتے تھے۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ اچانک لوگ سیٹل ڈاؤن، پھر سب اس طرح نکلتے تھے۔ حسب نے ہمیں وہاں سے نکالا ہے۔ حضور نے بھی دیکھ لیا کہ ہماری حالت کافی خراب ہو چکی ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں، تو پھر ہم واپس آ گئے۔ تو بہرحال وہ ایک لمحہ تو نہیں، وہ ہمارے لیے تو ایسے لگتا صدی بیت گئی، وہ جو اتنا جانا اور واپس آنا تھا۔ سردیوں میں بھی میرے سارا جسم پسینے سے بھر گیا تھا، میری ٹوپی سے پسینہ نکلا تھا۔ پھر جب گاڑی میں بیٹھے تو میں نے ٹوپی نکال کے پسینہ سکھایا، پھر بیٹھا۔ کہنے کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی ہوا تو کچھ نہیں، اب ہوگا۔ ہنس پڑے گا، نہیں کوئی بات۔ تو تو ریلیکس تھے، بالکل ریلیکس، ایسے جیسے وہی کچھ نہیں، اور ہم مسکراتے رہے، لیکن ہمارا ہی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ قادیان سے لے کے ہندوستان کے دور و نزدیک سے کم از کم 3000 کلومیٹر کے فاصلے طے کر کے کئی دن رات گاڑی میں سفر کر کے لوگ حضور کے دیدار کے لیے، زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے۔ خلافت کے بعد پاکستان کی جماعتوں کا بھی موقع نہیں مل سکا تھا حضور احمد رضی اللہ عنہ سے ملنے کا، تو وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ویزے لگے، اور وہ بھی ایک بڑا جذباتی پاکستان کے احمدیوں کے لیے موقع ہوتا تھا کہ پہلی دفعہ وہ موجودہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کو مل رہے ہیں۔ تو چونکہ گھر کے ساتھ ہی دفتر تھا، تو بعض اوقات لوگوں کی جذبات کی یا بعض کو آوازیں لوگ سننے کو مل جاتی ہیں، اتنے جوش فرت جذبات سے لوگوں کی جو ہے نا ایموشنس، وہ ان کی آوازیں یا رونے کی آواز یا گلے ملتے رونے کی آواز آ جاتی تھی۔ 2005 میں اپنی والدہ کو آخری دفعہ خلافت کے منصب فائز ہونے کے بعد، یعنی کہ ایک ہی دفعہ جو موقع ملا ہے سب کو، وہ اپنی والدہ صاحبہ سے ملنے کا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ ایک بھی بڑا ایک ان کی ہماری دادی جان کے لیے، حضور کی والدہ کے لیے ایک بڑا ایک ایموشنل مومنٹ تھی کہ بڑے ایموشنل ملاقات رہی ہے۔ حضرت صاحب روزانہ جاتے تھے وہاں پہ اپنی والدہ سے ملنے، مصروفیت کے دوران بھی، اور اکثر یہ میں نے دیکھا ہے کہ والدہ چونکہ کھڑا ہونا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، تو روزانہ جانا، جلسے سے پہلے، جلسے کے بعد، جب اپنا کام ختم ہونے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا ان کے ساتھ، پھر حضور اپنی پگڑی اتارتے تھے، نیچے جھکتے تھے، وہ حضور کی والدہ وہ ماتھے پہ حصہ کے پیار کرتی تھیں، پھر حصہ دوبارہ اپنی پگڑی پہن لیتے تھے۔ تو بڑا میں کئی دفعہ میں نے اس ہم نے روزانہ تقریباً دیکھا ہے، لیکن بڑا ہی محظوظ ہوتے تھے ہم اس واقعے سے۔ پھر ایک بلکہ ہوا یہ کہ ان کی والدہ، کیونکہ ان کے حضور کی والدہ کے لیے چلنا مشکل تھا، کرسی پہ ان کو اگر سیڑھیاں چڑھنی بھی ہیں یا کوئی کہیں بھی موومنٹ کرانی ہے تو ویل چیئر پہ یا کسی اٹھا کے لے کے جانا پڑتا تھا۔ تو ہماری یاد ہے ہمارے خاندان میں کچھ نکاح تھے، تو اوپر گھر تھا مرزا صاحبزادہ مرزا وسیم صاحب کا، وہاں پہ وہ بھی جانا چاہتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ چلو چیئر پہ بٹھا کے ان کو ہم چیئر اٹھا کے اوپر لے جاتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ لوگ کوشش کر رہے تھے وہ چیئر اٹھا کے رکھنے کی، لیکن مشکل لگ رہا تھا ان کو ٹیکنیکلی۔ دادی امی کا، ہماری دادی کا پیر جو ہے وہ بار بار سیڑھی پہ لگتا تھا، تو میں نے دیکھا سب جھکے ہیں، سب دادی امی کا 2-4 لوگوں نے وہ کرسی پکڑی ہوئی تھی، حسن نے ان کے نا نیچے سے پیر پکڑ لیے، اسی طرح بور کے اپنے پوری اچکن پگڑی کے ساتھ اور سیڑھیوں سے اوپر، اور پھر اپنی لے کے گئے ان کو نا۔ کسی ایک بزرگ تھے، انہوں نے بھی یہ واقعہ دیکھا تو بڑے بیچارے ایموشنل ہو گئے، جذباتی ہو گئے، کہتے آج تو میں نے جنت والا نظارہ دیکھا۔ تو یہ ایک منظر تھا، یہ جو یاد رہ جانے والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا قادیان کی۔ حضور کی روانگی کا الوداعی وقت آ رہا تھا، لیکن وہ بھی عجیب نظارہ تھا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاید ہی ان میں سے ہو جو رو نہیں رہا تھا۔ قادیان سے واپسی پہ ایک چیز میں اس وقت جو میں اس کا گواہ ہوں، جس دن حضرت صاحب کی واپسی ہونی تھی اس دن حضرت صاحب نے تقریباً دن کا کافی حصہ بیت الدعا میں بڑی کریا گزاری کے ساتھ، میں چونکہ بار بار جاتا تھا اس جگہ پہ، یا ڈیوٹی کی وجہ سے کھڑے بھی ہم ساتھ ہوتے تھے، تو دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوتا تھا۔ حسن میں خیال 1.5-2 گھنٹے
بیت الدعا میں 2.5 گھنٹے گزارے ہیں نوافل کی ادائیگی میں، جماعت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے بڑی گریہ وزاری کے ساتھ، کیونکہ آواز باہر تک آ رہی تھی سب کی، شدت گریہ کی جو آواز ہوتی ہے وہ باہر تک سب کی آتی تھی. تو بیت الدعا میں سب نے میرا خیال ہے نوافل ادا کیے ہیں، دن کا اکثر حصہ. تو اس کے بعد پھر قادیان سے وہی روٹ واپسی کا. شاید ہی ان میں سے ہو جو رو نہیں رہا تھا. ان کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی کہ خدا کا خلیفہ اب ان سے جدا ہو رہا تھا، قادیان سے الوداع ہو رہے تھے. بڑا دیکھا جائے تو ایک دردناک منظر تھا. حضور سب کے پاس گئے، مردوں کے پاس سے گزرے، ہاتھ ہلا کے ان کو سب کو سلام کیا. جلد شاہ قادیاں تشریف. اس کے بعد حضور وہاں تشریف لے آئے جہاں قافلہ کی گاڑیاں ساری کھڑی تھیں، وہ بھی اسی جگہ پہ تھی ایک طرف. وہاں پھر حضور نے بڑی لمبی اور پرسوز دعا کروائی. آمین. سیدہ ہے آپ کو شوق لقائے قادیاں. اس کے بعد پھر حضور گاڑی میں بیٹھے اور قافلہ آگے روانہ ہو گیا. قادیان کا تو ویسے ہی تعلق ایک ایموشنل تعلق ہے، ہر احمدی کے ساتھ ہے، خلیفۃ المسیح کے ساتھ تو غیر معمولی تعلق ہے. جس کی مسیح موعود السلام سے محبت میں جو سب سے بڑا ہوگا، اس کو اس جگہ سے ہر چیز سے محبت ہوگی جو نسبت رکھتی ہے مسیح موعود السلام سے. اب جو جلسے کا جو نظام ہے اس نے بھی غیر معمولی ترقی کی ہے، اور اتنا اب پرفیکٹ جلسے کا نظام ہو گیا ہے کہ قادیان کے جلسے کو اب ساری دنیا دیکھتی ہے، ہر سال دیکھتی ہے. حضور انور شدید یہاں سے خطاب فرماتے ہیں اور قادیان کے مناظر وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں. ساری دنیا قادیان کے مناظر کو لائیو دیکھ رہی ہوتی ہے. وہاں تراجم کا سسٹم بہت انہوں نے امپروو کیا ہے، اور مختلف زبانوں میں تراجم ہو رہے ہیں. علیحدہ علیحدہ باقاعدہ کیبن بنے ہوئے ہیں، سسٹم انہوں نے وہاں سارے فکس کر دیے ہوئے ہیں. پھر لنگر خانہ میں ترقی ہے، رہائش کے لیے گیسٹ ہاؤسز بن چکے ہیں قادیان میں بہت زیادہ. بعض ممالک نے اپنے گیسٹ ہاؤسز بنائے ہیں، اور بڑی عمارات بن چکی ہیں جو رہائش کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اور جو پرانی عمارات تھیں ان کی رینوویشن ہو چکی ہے، اور بہت ہی یعنی اتنی غیر معمولی ترقی ہو چکی ہے کہ دیکھنے والے جو جاتے ہیں وہ حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو وہ قادیان رہا ہی نہیں ہے. یہ تمام انتظامات صرف لاجسٹکس نہیں ہیں، یہ جماعت کی اس منزل کے اظہار ہیں جو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کی رہنمائی میں ایمان، اتحاد اور انسانیت کی خدمت کے جذبے کے ساتھ اپنائی گئی ہیں. آج ہم پھر سے قادیان کی اس بستی میں اکٹھے ہو کر اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانے کا ارادہ کرتے ہیں. یوں قادیان کی تاریخ، قربانیوں اور روحانی ترقی کا سفر ایک مثال بن گیا ہے، اور آج وہی قادیان جہاں سے یہ آواز اٹھی تھی دنیا بھر کا مرکز بن چکا ہے. اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا. اے قادیاں دار اونچا رہے تیرا نشان، اونچا